چونکہ یہ مجلس پاک ایصال ثواب کے لیے ہے، جناب صدر حسین صاحب کے والد صاحب ملک شوکت حسین، ان کے بھائی علی رضا صاحب اور ذاکر علی بھائی جناب ماسٹر منظور حسین حاجی صاحب کی فلمی ثواب پر مہربانی ہوگا۔ قبل اس کے کہ جناب نشاور عباس ہاشمی صاحب کو میں دعوت خطاب دوں گی، کلام سماعت فرما لیں۔ 15 مئی بروز اتوار مسجد امام باغہ علی رضا میں ایک عظیم الشان ملتزہ منعقد کی جا رہی۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالولایت امیر المؤمنین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام، صاحب دائرۃ الوجود، صاحب المقام المحمود، صاحب وقار والسکینہ، المدفون بالارض مدینہ، صاحب کوكب دری، صاحب لواء الحمد، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آل محمد۔ قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، فزت برب الکعبہ بلند الصلوات۔ میں دعا کروں کہ آل محمد کا بہترین اللہ ہماری اس بہترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے مالک بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بانیان کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا فانی میں نہیں رہے، جب وہ مرحومین اپنے اپنے قبر سے اٹھیں، ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو۔ اب جتنے عزادار مات میں تشریف فرما ہے، میرے مالک ہر ایک کی عزت میں، رزق میں، بخت میں، اولاد میں اضافہ فرمائے۔ میرے مالک ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک اللہ ہر عزادار کو مرنے سے پہلے قبر امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کریں، مل کے بآواز بلند درود پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اگر یہ ہمت نہ فرمائیں تو یہ بکھرے ہوئے پھول ایک گلدستے کی شکل اختیار کریں تو چمن میں خوبصورتی کا باعث بنتے۔ میری مراد ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد والے آنے والے مومنین کو بھی کوئی دشواری نہ ہو۔ مہربانی فرمائیے گا۔ بسم اللہ جی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی مشکل بخشا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت دی گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ میری اس بارگاہ عالیہ میں پہلی حاضری میرے لیے انتہائی واجب الاحترام بھائی شہاد رضا ہاشمی صاحب کا حکم تھا۔ ان کو حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ میری اس علاقے میں اس بارگاہ میں پہلی حاضری، آپ کی زیارت کا پہلی دفعہ موقع نصیب ہوا۔ مجھے نہیں پتا آپ کے سننے کا انداز کیسا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کی سماعت کا مزاج کیسا ہے، لیکن میں اپنا عقیدہ ہے کہ علی والا جہاں بھی ہو اس کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جی، سلامت رہیے جی۔ بسم اللہ۔ علی والا جہاں بھی ہو اس کا مزاج جی ایک ہی ہوتا ہے۔ بھائی صاحب بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ مجلس اعزاء ایک ایصال ثواب کے لیے مرحوم صفدر حسین بھائی صفدر صاحب کے والد بزرگوار ذاکر منظور حسین حاجی صاحب اور بھی دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے۔ بھائی صاحب جی مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس۔ انکل جی کسی نے آ کے تیرے میرے معصوم سے سوال کیا کہ مولا جب کوئی بندہ مرتا ہے تو مرنے والے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا سا بولے گا تو مولا جب کوئی بندہ مرتا ہے تو مرنے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا کوئی بھی مرنے والا اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ میرے دادا علی بن ابی طالب کو دیکھ نہ لے۔ نہیں آپ نے یہ احمد نہیں فرمائی، جب میں سمجھا نہیں سکا میں پھر پڑھتا ہوں۔ بھائی صاحب کوئی بھی مرنے والا امام نے فرمایا اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ میرے دادا علی بن ابی طالب کو دیکھ نہ لے۔ جیسے
آپ پریشان ہو گئے نا, بندہ پریشان ہو, اس نے کہا مولا کیا فرما دیا, کوئی بھی مرنے والا؟ فرما ہاں کوئی بھی مرنے والا. اس نے کہا مولا معافی چاہتا ہوں, کوئی بھی مرنے والا. مولا کوئی میں سے کوئی آپ کے دادا علی کے دوست ہیں, کوئی آپ کے دادا علی کے دشمن ہیں, کوئی آپ کے دادا علی کو چاہتے ہیں, کوئی آپ کے دادا علی کو نہیں چاہتے. اور آپ نے فرما دیا کہ کوئی بھی مرنے والا اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ آپ کے دادا علی کو دیکھ نہ لے. امام نے فرمایا تو نے میری بات سنی ہے, سمجھی نہیں. مت فرمائیے گا مولا ان مرحومین کے درجات بلند فرمائے, تم نے میری بات سنی ہے سمجھی نہیں. اس نے کہا مولا سمجھاتے جائیے, مجھے سننا جو علی کے نوکر بیٹھے. امام نے فرمایا یہی تو فرق ہے کہ کوئی میرے دادی علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے اور کوئی میرے دادے کو دیکھ کے مر جاتا ہے. بسم اللہ, یہ بسم اللہ, بسم اللہ. مولا کی سب میں اضافہ فرمایا, ہاتھ اٹھا کے غدیری نعرہ سلامت ہے. شکر کیا کریں کہ تمہیں اللہ نے لی جیسا مرشد عطا کیا. میں نے آپ کے سامنے مولا بادشاہ کا وہ فضائل پڑھا ہے جو قرآن نے قرآن والی زبان سے خود پڑھا ہے. بادشاہ نے 19 رمضان 40 ہجری مسجد کوفہ محراب عبادت پہ کہا فزتو برب الکعبہ. تھوڑے سے ہم سنیں, فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا. اب میں جملہ کو بالکل آہستہ سے میں نے جملہ کہنا, کیونکہ جو جملہ زور والا اس پہ زور نہیں لگاتے, جملے بڑا وزنی ہے. بادشاہ فرمایا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا, مجھے عزت علی کی قسم ہے. یہ جملہ جچتا بھی علی ہی کو تھا. ہائے ہائے, نہیں آپ ذہن نہیں فرما رہے. یہ جملہ جچتا بھی علی ہی کو تھا, کیونکہ یہ جملہ ذاکر صاحب نعت والی سے پہلے کسی نے کہا نہ علی کے بعد کیوں کہہ سکا. میرے ماشاء نے کہا فزت رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. بھجن علی بادشاہ کی نگاہیں فقط اپنے ایک قاتل پہ نہیں تھی, علی کی نگاہیں آنے والے ہر قیامت تک کے لیے دشمن علی کے نگاہوں پہ مولا کی نگاہیں تھی. بادشاہ کو پتا تھا قیامت تک کے لیے میرے دشمن آئیں گے. علی نے مصلی عبادت پہ بیٹھ کے کہا فزت برب الکعبہ. علی نے مصلی عبادت پہ زخمی پیشانی پہ کہا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. علی بادشاہ نے جملہ کہا علی کا طیب کا ہر خون مصلی کی زینت بنا. مصلی کے جائے لی, آپ نے میری عزت رکھ لی, آپ نے میری لاج رکھ لی. یا علی آپ نے مصلی پہ سر شہید کروا دیا, آپ نے مصلی نہیں چھوڑا, آپ نے عبادت نہیں چھوڑی, اپنے سر زخمی کروا دیا. علی کے مصلی نے کہا یا علی میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں میں قیامت تک کے لیے اس مصلی پہ ایسے نمازی کو برداشت نہیں کروں گا جو تجھے چھوڑ کے مصلی پہ ہے. کیونکہ علی کو چھوڑ کے جو عبادت کی جائے وہ عادت ہوتی ہے, علی کو چھوڑ کے جو سجدہ کیا جائے وہ ٹکر ہوتی ہے, علی کو چھوڑ کے جو روزہ رکھا جائے وہ بھوک ہڑتال ہوتی ہے. علی روح عبادت ہے. آپ مجھے بول کے بتائیں کہ بزرگ جسم سے روح نکل جائے تو جسم کسی کام کا نہیں رہتا, عبادت سے علی چلا جائے. نہیں ذہن نہیں فرما رہے ہیں آپ, ذہن نہیں فرما رہے ہیں. چلیں ایک اور آسان کرتا ہوں. انکل جی مجھے سبھی بول کے بتائیے گا کہ بھائی جان بول کے جواب دیجیے گا, بزرگوں سے معافی مانگ کے, لیکن بول کے جواب دینا ہے. مرغی حلال ہے یا حرام ہے؟ ہاں جی حلال ہے. اگر تکبیر نہ پڑھی جائے, ابھی تو آپ نے حلال کہا تھا, ٹھیک ہو گیا. تکبیر کے مطلب کہ جس طرح جس طرح مطلب جس طرح حلال مرغی بغیر تکبیر کے حرام ہو جاتی ہے, اسی طرح حلال عبادت بغیر علی کی ولایت کے حرام ہو جاتی ہے. شکر کیا کریں کہ تمہیں اللہ نے, کیونکہ میں 4 سجدے پڑھتا ہوں. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. کیا کہنے یا کسی نے آکے معصوم سے سوال کیا مولا اللہ کے نزدیک بہترین عبادات کون سی ہیں؟ امام نے فرمایا نماز, مولا کی اور فرمایا روزہ, مولا کی اور فرمایا حج, مولا کی اور فرمایا زکوٰۃ, مولا کی اور امام نے فرمایا ہماری ولایت.
اس نے کہا مولا بس ضروری کون سی ہے؟ فرما ہماری ولایت. مولا لازمی کون سی؟ فرما ہماری ولایت. مولا خدا کے قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرما ہماری ولایت سے. مولا اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ فرما ہماری ولایت سے. مولا جنت کیسے ملتی؟ فرما ہماری ولایت سے. مولا صراط مستقیم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے. آپ چپ بیٹھے. اس نے کہا مولا اولاد حلالی کیسے ہوتی ہے؟ بسم اللہ. فرمایا ہماری ولایت سے. مولا رزق پاک کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے. بندہ سوال بدلتا گیا، بطول کے بیٹے نے جواب نہیں بدلا. جواب امام کہہ گیا ہماری ولایت، ہماری ولایت، ہماری ولایت، ہماری ولایت. مجھے آپ کی خاموشی کی قسم ہے. اس نے کہا جب نہ رسول اللہ دن ہو گئی، نماز اللہ کی، روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، آج اللہ کے گھر کا کیا جاتا ہے، زکات اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے. آپ نے اللہ کی عبادات تو کم کر دیا، اپنی ولایت کا وزن کر دیا. لاہور والے سچی بات کے سچے بیٹے نے مسکرا کے فرمایا جاہل تو نے انصاف ہی نہیں کیا. اس نے کہا مولا وہ کیسے؟ فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں چلا نماز مسافر پہ قصر ہو جاتی ہے، روزہ بیمار پہ قضا ہو جاتا ہے، حج پہ غریب جا نہیں سکتا، زکات مفلس دے نہیں سکتا. کہ مشتاق حسینہ جیسا بندہ تھا سیانا. اس نے کہا مولا نماز کے لیے وضو ضروری، روزے کے لیے طہارت ضروری، حج کے لیے امیر ہونا ضروری، زکات کے لیے مال ہونا ضروری، آپ کی ولایت کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ امام نے فرمایا ہم 14 کی ولایت کے لیے نہ امیر ہونا ضروری، نہ غریب ہونا ضروری، نہ بیمار ہونا ضروری، نہ تندرست ہونا ضروری، نہ مسافر ہونا ضروری. قدموں کے جبنا رسول اللہ آپ 14 کی ولایت کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ ہم 14 کی ولایت کے لیے کوئی شرط نہیں، لا شروط الا طاہر. ہماری ولایت کے لیے کم از کم ابا ایک ہونا چاہیے، اماں نیک ہونی چاہیے. جی چلیں آپ نے ذرا خوبصورت وصول کیا تو میں 4 فکر حق بھی آپ کا بنتا ہے بھائی جان کہ شجر جب حرف زن ہو تو گنچے بول پڑتے ہیں. شجر جب حرف زن ہو تو گنچے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آئے تو شگوفے بول پڑتے ہیں. آپ نہ بھی بولو مجھے دکھی کوئی نہیں. شجر جب حرف زن ہو تو گنچے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آئے تو شگوفے بول پڑتے ہیں. اور علی کے ذکر میں تقیہ غیر ممکن ہے یارو، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. میرے بادشاہ علی خدا سے پہلے اچھا کائنات میں 3 اشخاص ایسے ہوئے ہیں جو خدا تھے نہیں لیکن خدا بنے ہوئے تھے. 3 لوگ ایسے ہوئے ہیں خدا تھے نہیں، خدا بنے ہوئے تھے. فرعون اللہ تھا نہیں، اللہ بنا ہوا تھا. شداد خدا تھا نہیں، خدا بنا ہوا تھا. نمرود خدا تھا نہیں، خدا بنا ہوا تھا. اچھا اب ان تینوں نے تلواریں چلائی ہیں کہ ہمیں اللہ مانو. فرعون بندے قتل کرتا رہا مجھے اللہ مانو، شداد بندے قتل کرتا رہا مجھے اللہ مانو، نمرود بندے قتل کرتا رہا مجھے اللہ مانو. فرعون تلوار چلاتا رہا مجھے اللہ مانو، نمرود تلوار چلاتا رہا مجھے اللہ مانو، شداد تلوار چلاتا رہا مجھے اللہ مانو. ابو طالب کا بیٹا علی تلوار چلاتا رہا مجھے بندہ مانو. ہائے ہائے ذہن فرما رہے، تھوڑی سی ذہن فرما رہے. جی 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 کیونکہ میرے بادشاہ علی اس کے آنے سے پہلے بتوں کو سجدہ، علی کے آنے سے پہلے سورج کو سجدہ، علی کے آنے سے پہلے پتھر کو سجدہ. علی نے آ کے سورج پلٹا کے بتا دیا کہ سورج خدا نہیں ہوتا. علی نے سورج پلٹا کے بتا دیا کہ سورج خدا نہیں ہوتا. علی نے بتوں کو توڑ کے بتا دیا کہ پتھر خدا نہیں ہوتا. علی نے سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا کہ بندہ بھی خدا نہیں ہوتا. سلامت مولا کے ستم ہوتا ہے. کائنات میں وزن ہر چیز کے بھائی جی 3 کائنات میں ہر چیز کے 4 وجود ہیں. ہر شے کی کائنات میں 4 وجود ہیں. پہلا وجود ہے جی وجود مکتوبی، دوسرا وجود ہے وجود ملفوظی، تیسرا وجود ہے وجود ذہنی، اور چوتھا وجود ہے وجود حقیقی. گفتگو پسند آ رہی ہے جی؟ اچھا وجود حقیقی، وجود ذہنی، وجود ملفوظی، وجود مکتوبی. وجود مکتوبی کہتے ہیں لکھے ہوئے کو. اب میں مثال دینے جا رہا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے. میں ممبر پہ کھڑا ہوں جی، مجھے لگ گئی ہے پیاس.
اب میں قبل اس کے بھائی جان سے کہوں مجھے پانی دیا جائے، میں کاغذ قلم لے کے یہاں پہ لکھوں پانی، یہ لکھا ہوا پانی ذاکر صاحب کہلائے گا وجود مکتوبی۔ انکل جی اب مجھے بول کے بتائیں میرے سارے سامعین، کیا یہ لکھا ہوا پانی جسے وجود مکتوبی کہتے ہیں یہ میری پیاس بجھائے گا؟ تھوڑا سا بولو، یہ وجود مکتوبی لکھا ہوا پانی میری پیاس بجھائے گا؟ مطلب پہلا وجود بیکار، دوسرا وجود ملفوظی، مجھے لگی پیاس، میں نے پانی کسی سے نہیں کہا کہ مجھے دیا جائے، بس میں نے تسبیح کرنا شروع کر دی، پانی 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 پانی، تو کیا یہ کہا وہ پانی میری پیاس بجھائے گا؟ اسے یہ مطلب دوسرا وجود بھی بیکار، پہلا بھی بیکار، وجود دوسرا بھی بیکار، تیسرا وجود ذہنی، میں نے پانی مانگا نہیں، میں نے ذہن میں تصور کیا ٹوٹی، کولر، دریا، نہر، سمندر، تو کیا یہ میرا ذہن میں خیال کیا پانی میری پیاس بجھائے گا؟ مطلب تیسرا بھی بیکار، پہلا وجود بھی بیکار، دوسرا وجود بھی بیکار، تیسرا وجود بھی بیکار، چوتھا وجود ہے جی وجود حقیقی، چوتھا وجود ہے وجود حقیقی، مجھے لگی پیاس، میں نے کہا مجھے پانی دیا جائے، مجھے بھائی نے پانی کا گلاس دیا، میں نے پانی کا گھونٹ بھرا، پانی کا گھونٹ لیا، پانی کا قطرہ میرے حلق میں پہنچا، میری پیاس بجھ گئی، مطلب تینوں وجود بیکار، چوتھا وجود کارآمد، تینوں وجود بیکار، چوتھا کارآمد، تینوں بیکار، چوتھا کارآمد، تینوں بیکار، چوتھا کارآمد، زندگی قربان کروں مولا ابو طالب تیری جھنڈی کی نوک پہ 13 رجب 30 عام الفیل سے لے کے 19 رمضان 40 ہجری تک ملا کر میرے 22 سال کی زندگی کا مطالعہ، میرے مرشد علی کی زندگی کا کوئی بھی وجود بیکار نہیں، کیونکہ علی لکھو ثواب ہوتا ہے، 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 علی بولو ثواب ہوتا ہے، علی دل میں رکھو ثواب ہوتا ہے، علی دیکھ لو تو ثواب ہوتا ہے۔ سلام شکر کیا کریں، علی کی محبت تحفہ ہے شریف ماؤں کی اولادوں کے لیے، ہر کسی کے پاس میں محبت علی ہے ہی، کیونکہ بندوں نے پچھلے دنوں بھائیجان جو سوشل میڈیا پہ وائرل آپ دیکھ رہے ہیں، بھائی حسنین جی مولا آپ کو زندگی تندرست ولی اولاد نرین عطا فرمائے، بندوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ نصاب سے علی نکالا جائے، نصاب سے بھائی جانتا ہی چاہتے ہیں، بندوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ نصاب سے علی نکالا جائے، لیکن ذاکر صاحب میں تائید کر رہا ہوں اپنی شیعہ قوم کے نمائندگی کر کے کہہ رہا ہوں کہ تم نصاب سے تو علی نکال سکتے ہو، قرآن سے علی نہیں نکال سکتے۔ ہائے ہائے زحمت نہیں فرما رہے، زحمت نہیں فرما رہے، نصاب سے علی نکالنا آسان ہے، قرآن سے علی نکالنا مشکل ہے، کیونکہ یہ قرآن کام ہی صرف دو کرتا ہے، قرآن یا تو علی کے قصیدے پڑھتا ہے، میرے خیال سے میں سمجھا نہیں سکا، میرا دل ہے کہ شاید میں آسانی سے سمجھا سکوں، میں جملہ بڑا خوبصورت دے رہا ہوں، قرآن کام ہی صرف دو کرتا ہے، میں پھر پوری ذمہ داری سے جاؤ جس مرضی مولوی سے، مفتی سے، مجتہد سے جاؤ ڈگری لے کے آ جاؤ، قرآن کام ہی صرف دو کرتا ہے، کسی بھی مولوی مفتی مجتہد سے پوچھو تیسرا کام قرآن کا ہے کوئی نہیں، بتا جی قرآن کام ہی صرف دو کرتا ہے، قرآن کام ہی صرف دو کرتا ہے، قرآن یا علی کے قصیدے پڑھتا ہے یا علی کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے، قرآن یا علی کے قصیدے پڑھتا ہے یا علی کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے، اسی طرح اللہ بھی یہی دو کام کرتا ہے، اللہ بھی یہی دو کام کرتا ہے، بھجن چھوٹے چھوٹے کام اللہ نہیں کرتا، اللہ بارش نہیں برساتا، اللہ سورج نہیں نکالتا، اللہ چاند کو جا نہیں دیتا، اللہ ہوا نہیں چلاتا، اللہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے ان کاموں کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اللہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتا، اللہ بھی صرف یہی دو کام کرتا ہے، اللہ جب 14 پہ درود پڑھتا ہے تو ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے، باقی اللہ والے سارے کام یہ 14 کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ چل ایک بات آ گئی ہے، میں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے، حکایات سعدی، شیخ سعدی ایک بہت بڑے بزرگ رہنما شیخ سعدی ذاکر صاحب، شیخ سعدی صاحب نے چاچا جی اپنی کتاب حکایات سعدی میں لکھا، ان کا کہ کوفہ میں ایک پیر پڑھا رہا تھا نماز،
وہ پیر وہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ کوفہ میں وہ پیر جو تھا نا وہ پیر تھا نہیں، وہ عطائی پیر تھا، جیسے عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ کوفہ میں ایک پیر وہ پڑھا رہا تھا نماز، وہ پیر تھا نہیں، پیر بنا ہوا تھا۔ اب اس کے پیچھے اس کے مریدین نماز پڑھ رہے تھے، جیسا پیر ویسے اس کے مرید۔ پیر صاحب نماز پڑھاتے پڑھاتے نا کوفہ میں اچانک دوران نماز بھائی پیر صاحب نے نا کی کھانسی، مریدین پریشان ہو گئے، اللہ خیر کرے ہمارے پیر صاحب کی طبیعت ٹھیک ہو۔ نماز ختم ہوئی، مریدین پیر صاحب طبیعت ٹھیک ہے؟ مرشد جی خیریت سے اٹھے آپ، کھایا کیا تھا آپ نے نماز سے پہلے؟ بابا جی کیا ہوا؟ پیر صاحب نے کہا کیا بات؟ پیر صاحب نماز پڑھ رہے تھے آپ کے پیچھے، بہت شکریہ جی آپ کی مسکراہٹ میرے لیے دعا ہے۔ پیر صاحب آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے کی نماز کے دوران کھانسی، ہم پریشان ہو گئے، ہمارے مرشد کی طبیعت خیر ہو۔ تجھے نہیں پتا میں نے کھانسی جان بوجھ کے نہیں کی؟ پیر صاحب پھر کیوں؟ میں نے تمہیں پتہ نہیں، تم جہل میری۔ پیر صاحب بتائیں تو صحیح۔ پیر صاحب کہ پاگلو تمہیں نہیں پتا، میں پڑھا رہا تھا تمہیں ہی کوفہ میں نماز۔ میں نے کھانسی اس لیے کی کہ میں نے دیکھا کہ مکہ میں اللہ کے گھر کے سامنے سے کتا گزر رہا تھا۔ پیر صاحب پڑھا رہے کوفہ میں نماز اور نظر ان کی کام کر رہی ہے مکہ تک۔ پیر صاحب نے کہا میں پڑھا رہا تھا یہاں کوفہ میں نماز، میں نے دیکھا مکہ میں اللہ کے گھر کے سامنے سے کتا گزرا، بس میں نے یہاں پہ کھانسی کر کے وہاں اللہ کے گھر کے سامنے سے کتا بھگا دیا۔ مہربانی تھوڑے سے فرمائیے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مریدان نے کہا کیا کہنے، ایسا صاحب بصیرت پیر جو کوفہ میں رہ کے مکہ کے حالات جانتا ہے، ایسے پیر تو اللہ صدیوں بعد پیدا کرتا ہے۔ انہوں جلدی سے پیر صاحب کی خدمت، تواضع، بابا جی پروٹوکول۔ اب وہ مرید نہ گھر آ کے اپنی ازواج سے کہنے لگے تجھے کیا پتا ہمارے پیر کی شان کیا ہے، تھوڑا سا مت فرماؤ جو نوکرانی کے بیٹھے ہو۔ اس نے کہا کیا ہو گیا، خیر تو ہے آج؟ اس کو تجھے نہیں پتا میں پڑھا رہا تھا اپنے پیر کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، پیر صاحب نماز پڑھتے پڑھتے کھانسی کی، مکہ سے اللہ کے گھر کے سامنے سے کتا گزار دیا۔ اچھا کیا کہنے، اتنا تھا بصیرت پیر۔ ایک مرید پھر اپنے گھر گیا اور وہ جو مرید اس کے گھر گیا نا اس کے گھر والے کے دل میں علی بستا تھا، اور جہاں علی بستا ہو وہاں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ درود بآواز بلند پڑھیں، درکار جا کر سب تشریف لیں محمد پھر بھی بآواز بلند عزت مآب عالی جناب استاد الذاکرین فخر ملت جعفریہ جناب غلام رضا جھنڈی صاحب تشریف لیں۔ بس ان کا آنا ہی میرا جانا ہے۔ عباس رضا جھنڈی صاحب معذرت، آپ کا آنا ہی میرا جانا ہے، یہ آئے اور میں گیا۔ میری گفتگو تمام بتائیے اب سارے حضرات چلیں قبلہ کی پیشخانی کے لیے۔ علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا۔ علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا۔ خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں گا۔ گفتگو تمام۔ چلو جی میں گفتگو کر رہا تھا، شیخ ساتھی کوفہ میں پڑھا رہے تھے نماز، وہ کوفہ میں نماز پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے کہا جی میں نے کھانسی کر کے مکہ میں دیکھا اپنی بصیرت سے کہ اللہ کے گھر کے سامنے سے کتا بھگا دیا۔ مریدین نے کہا جی ایسا صاحب بصیرت پیر تو اللہ صدیوں بعد پیدا کرتا ہے جو کوفہ میں رہ کے مکہ کے حالات، بس دعا چاہیے، جو کوفہ میں رہ کے مکہ کے حالات جانتا ہے۔ ایک مرید نے آ کے گھر والی سے کہا تجھے نہیں پتا، تو جو مجھے روزانہ کہتی ہے تیرا مرشد علی خیبر کا فاتح ہے، تو جو مجھے کہتی ہے کہ میرا مرشد علی بدر کا فاتح ہے، تو مجھے کہتی میرا مرشد علی خندق کا فاتح ہے، تو مجھے کہتی میرا مرشد علی یہ کرتا ہے، میرا مرشد علی یہ کرتا ہے۔ آج تجھے میں بتاؤں میرا مرشد کیا کرتا ہے۔ علی والی نے کہا اچھا بتا، کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ علی والا علی والا علی والا علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اچھا بتا تیرا پیر کیا کرتا، میں جلدی کر رہا ہوں، بتا تیرا پیر کیا کرتا۔ تجھے پتہ ہی نہیں چلا، میرا پیر پڑھا رہا تھا کوفہ میں نماز، میرا پیر پڑھا رہا تھا کوفہ میں نماز۔ اس نے مکہ میں بصیرت سے آنکھ سے دیکھا، کعبے سے اللہ کے گھر کے سامنے سے کتا بھگا دیا۔ اس نے کہا اچھا ایسا کر، اس پیر کو گھر میں کیا، اس کی خدمت کریں، تواضع کریں۔ پیر صاحب ایسے سج کے بعد ملتے ہیں، پیر صاحب جلدی سے گھر چلے، میں بھی جلدی کر رہا ہوں، پیر صاحب جلدی سے گھر چلے۔ جی پیر صاحب بالکل سج سور کے دستار پہن کے انگوٹھی پہن کے پروٹوکول کے ساتھ پیر صاحب پیچھے پیچھے مرید آگے آگے، پیر پیچھے پیچھے مرید آگے گئے۔ عطائی پیر ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے چلتے ہیں، پیر پیچھے پیچھے مرید آگے آگے، پیر پیچھے پیچھے مرید آگے، چلتے چلتے پیر صاحب مرید کے گھر کے پیر صاحب یہاں پہ تشریف رکھ کے بیٹھا، وہ بھی ساتھ بیٹھا۔ اب اس کی زوجہ نے جس کے دل میں علی بستا تھا، گھر میں دسترخوان پہ اس نے
चावल बनाना शुरू किए। जब वो चावल बना चुकी ना, उसने एक प्लेट में बोटियां नीचे रखी, चावल ऊपर रख दिए। शेख सादी हकायत सादी में लिखते हैं, दूसरी प्लेट में भजन, बोटियां ऊपर रखी, चावल नीचे रख दिए, ऐसे दिया ऊपर रुमाल। अब जिस प्लेट में बोटियां नीचे थी ना, वो प्लेट बर्तन वो मुरीदैन अली की नौकरानी ने दिया उस पीर साहब को, जिस प्लेट में बोटियां नीचे थी, और जिस प्लेट में थी बोटियां ऊपर, वो दिया उसने अपनी खामद को। पीर साहब ने यूं करके दस्तरखान का रुमाल हटाया, उन्होंने देखा, जैसे आप मुझे देख रहे हो, पीर साहब ने ऐसे ही उसको देखा। पीर साहब उठे, मैं नहीं खाता ऐसे घर से खाना जिस घर में पीर की इज्जत ही ना हो। बाबा जी बैठे, क्या हो गया मुर्शद माफी, ये को हद है, तेरी सोचा ने तेरे प्लेट में बोटियां रखी और तेरे पीर को बोटियां नहीं दी। पीर साहब ये कहते हो घर से वापस, उसने माफी चाहो तो बाबा जी औरत है ना, नाक सुलग रहे, इसकी समझ इतनी नहीं, आप मेरे मुर्शद है, उसको क्या पता मुर्शद की इज्जत क्या होती। वो चाह रहा था, उसे अपनी बीवी से झगड़ना शुरू कर दिया। फिर क्या पागल ना बन, तेरा पीर खुद भी जहन्नमी है, तुझे भी जहन्नम में लेके जाएगा, खुद भी जहन्नमी है, तुझे भी जहन्नम में लेके। उसका पागल तू कैसे कह रही है? उसने मैं यही तो ये कह रही हूँ कि तेरे जिस पीर को, तेरे जिस मुर्शद को चावलों के नीचे बोटियां नजर नहीं आती, उसे कूफा में रह के मक्का में अल्लाह के घर के सामने से कुत्ता कैसे नजर आ गया? मिलके हैदरिया, पीर ऐसा बनाओ, पीर ऐसा बनाओ, पीर ऐसा बनाओ। मेरे उस्ताद अजीज़कार अल्लाह जिंदगी दराज में कहा करते हैं, बेटा मुर्शिद होना भी ऐसा चाहिए जिसकी बात करते हुए बाजार में शर्मिंदगी महसूस ना हो। दुआ करो मेरा अल्लाह, ईद के करीब किसी की औलाद यतीम न हो जाए। दो जुमले अपनी हाजिरी लगवाने के लिए। ये रमज़ान की आखिरी रातें मेरे मुर्शिद अली ने कूफा की मस्जिद में, हाय या अली, 17 रमज़ान मेरे बादशाह कूफा की मस्जिद पे अली खुतबा फरमा रहे थे। कूफा वालों, क्या मैं तुम्हारा आदिल इमाम नहीं? 17 रमज़ान 40 हिजरी अली कूफा के खुतबे में फरमा रहे मस्जिद कूफा में, कूफा वालों, क्या मैंने कभी किसी यतीम को तंग किया? कूफा वालों, आधी आधी रात के वक्त में अली अपनी पुश्त पर राशन रख के तुम्हारे घरों में पहुंचाता रहा, यानी हुआ क्या? अली रो के फरमाते, कूफा वालों, मैं मिन्नत करता हूँ, अगर कूफा में कोई कैदी आ जाए तो खुदा रा कैदियों का तमाशा ना देखना। इन्हीं कूफा की रातों में मेरे बादशाह अली अपनी दाढ़ी से हिसाब नहीं कर रहे थे। किसी ने मौला आप अपनी दाढ़ी हिसाब नहीं करते? अली फरमाते, अब ये दाढ़ी खून से गज़ाब होगी। अली फरमाते, मेरे हुसैन की दाढ़ी कभी अकबर के खून से, कभी कासिम के खून से, कभी मोहम्मद के खून से, लेकिन मुझे अली की दाढ़ी मेरे खून से गज़ाब होगी। कूफा की इसी रातों में 18, बस आखिर जुमला, 18 रमज़ान की रात हुज़ैफ़ा यमानी, अब्दुल्ला इब्न अफीफ, इब्राहीम इब्न मालिक अस्तर कुछ घोड़ों का लश्कर लेके मेरे बादशाह अली के दरवाजे पे घोड़ों की टापों के शोर। अब्बास उठे कि मैं बाहर जाऊँ। अली फरमाते, अब्बास रुक, मैं अली जाता हूँ। अली दरवाजे पे आए, दरवाज़ा खोला, बाहर घोड़ों सवार। अली फरमाते, हुज़ैफ़ा, ये तलवारें लेके मेरे दरवाजे पे क्यों आ गया? हुज़ैफ़ा कहते, मौला कूफा के हालात बेहतर नहीं रहे, मौला हमने कूफा में किसी को जहर खरीदते देखा है, मौला किसी को तलवार गर्म तेज करते देखा है। अली फरमाते, हुज़ैफ़ा चले जा वापस, मैं अली हुक्म करता हूँ। हुज़ैफ़ा कहता, मैंने मौला का हुक्म सुना, मैं वापस गया। हुज़ैफ़ा कहता, मैं घर जाके ज़मीन पे ऐसे गिरा जैसे बच्चे गिर के रोते हैं। मेरे रो रहा था कि मेरी सोच ने कहा, हुज़ैफ़ा क्या बात है, अली का नौकर हो के ऐसे क्यों रोता है? हुज़ैफ़ा कहता, रो ना तो क्या करूँ, मेरे वक़्त के इमाम पे मुश्किल है, कूफे के हालात बदल के हैं। हुज़ैफ़ा कहता, मैं रोता रोता सो गया, मेरी आंख लगी ना, थोड़ी देर बाद मेरी सोचा ने मुझे जगाया। उसने कहा, हुज़ैफ़ा जाग, ये आसमान पे शोर कैसा है? हुज़ैफ़ा कहता, मैंने आंख खोली, आवाज आई, काद कोतल अमीर अल मोमिनीन, मोमिनों का अमीर मारा गया, ज़ैनब का